اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا زیبا ہے خدائے بزرگ برتر کے لیے، جو دو جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ وہی پروردگار عالم جو کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور بے شک وہی زندگی اور موت کا خالق ہے اور مالک ہے۔ آباد حمد و ثنا پروردگار عالم، ہمارا تمام تر درود و سلام محمد اور آل محمد پر اللهم ہے۔ صل على اللہم صلی محمد علی اللهم صل على محمد وآل محمد محمد اجمعین، کہ جن کے صدقے سے پروردگار عالم نے ہمیں خلق کیا اور اس حسین کی کائنات کو سجا ڈالا، اور یہ کہہ کر بتلا بھی دیا کہ اے میرے لوگوں، اس پوری کائنات میں جتنی بھی تخلیقات ہیں وہ سب صدقہ ہے محمد اور آل محمد صل کا۔ على اللہم محمد صلی وعلى علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ فریحہ عدنان زدی، ایس این ٹی وی ایم ایس پروڈکشن سے اپنے پروگرام پیغام خلق اعضاء کے ساتھ آپ تمام ہی ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں بارگاہ رب کونین میں کہ شہزادی سلام اللہ علیہ آپ تمام ہی مومنین و مومنات کو اپنی امان میں رکھیں، کوئی غم نہ دیں سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اور دور حاضر کی ایک اہم ترین دعا کہ شہزادی یہ جس وبا سے ہم گزر رہے ہیں، یہ جو وبا ہمارے درمیان موجود ہے کووڈ نام کی، شہزادی اس وبا سے ہمیں نجات دلوا دیجیے۔ جو جو بیمار ہیں، آپ کے واسطہ بیمار کربلا کا، آپ کے واسطہ بیمار مدینہ کا، ان کے سچے سے جلد از جلد شفایاب ہوں تمام ہی بیمار۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں بتاتی چلوں کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہونا تھا، جیسے کہ سب جانتے ہیں، جناب سید سلمان اکبر رضوی صاحب کو ہمارے ساتھ آج موجود ہونا تھا، لیکن ان کے ماموں کو کووڈ ہو گیا ہے، تو وہ تھوڑا بزی تھے، جس وجہ سے وہ آج ہمیں جوائن نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ وہ بہت جلد ہمیں جوائن کریں گے۔ ہم ان کے ماموں کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ شہزادی ان کے ماموں کو جلد از جلد شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائیے۔ اور اسی کے ساتھ آج ہمارے ساتھ عریضہ کو ہونا تھا، جو کہ بہت بہترین لب و لہن کے مالک ہیں۔ تو ان کے یہاں کوئی نیٹ ایشو ہے، لائٹ کا ایشو ہے، جو کہ مطلب ہمارے یہاں بہت کامن ایشو ہو چکا ہے یہ، تو انشاءاللہ انہیں ہم اپنے ساتھ لائیو کال پر لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے پاس آج بہت ہی گوہر نایاب مہمان نگرامی موجود ہیں۔ میں آپ سے تعارف کرواتی ہوں، جو کہ ہر کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ روزانہ آپ دیکھتے ہیں پروگرام مودت فی القربہ میں آغا ناصر عباس صاحب کو ماشاءاللہ بہترین شخصیت کے مالک ہے۔ جب ہم حکم دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں آغا آ جائیے، ہماری عرضی قبول کرتے ہیں۔ اور آج بھی کچھ اسی طرح ہوا کہ ہم نے ریکویسٹ کی کہ آغا آ جائیے، سلمان اکبر صاحب نے منع کر دیا ہے۔ تو یقین جانیے کہ اتنا سب انہوں نے نہیں کہا کہ فریحہ مجھے اپنا پروگرام بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ تو بس یہی یقین جانیے کہ دل سے دعا نکلتی ہے کہ ایڈمن ہو تو آغا ناصر عباس الہی صاحب جیسے ہوں۔ اور بس یہی دعا ہے کہ شہزادی ان کا سایہ ہماری سروں پر سلامت رکھے، آباد رکھے مولا۔ مولا آغا صاحب کو کوئی غم نہ دیں سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ان کے مشن کو کامیاب کریں، آباد رکھیں شہزادی آغا صاحب کو۔ السلام علیکم یا علی قبلہ۔ جناب وعلیکم السلام، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد۔ میں پھر وہی جملے کیسے بولوں مزاج گا، ہیں آپ کے؟ انتہائی ممنون و مشکور ہوں میں۔ الحمدللہ مالک آپ کو سلامت رکھے، آپ سب کو جتنے میرے ساتھی ہیں، میرے زور کمر ہیں، منظور نظر ہیں، بازو ہیں۔ آغا آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے مجھے آج۔ میں نے کہا جناب اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ الہی آمین۔ گزارش یہ ہے کہ میں آ جاتا ہوں، اس لیے آ جاتا ہوں کہ شاید میرے نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں اور لکھی جائیں۔ تو زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ اب بہتر یہی ہوگا کہ زاد راہ اور توشہ آخرت کے لیے جتنا بھی ہو سکتا ہے اچھائیاں سمیٹ لو اور جناب سیدہ کو راضی کر لو، کیونکہ حشر کے میدان میں ایک وہی ڈھارس ہے، ایک وہی ڈھال ہے، وہی بی بی ہے جو بچا سکتی ہے۔ لہٰذا اس لیے مجھ سے انکار نہیں ہوتا اور نہ میں تکرار کرتا ہوں، بس میں فوراً اقرار کر لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا۔ بس یہ سیدہ قبول کریں، اور مالک پروردگار عالم آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ بہت بہترین پروگرامز آپ لوگ پیش کر رہے ہیں، لیکن آپ سے بھی زیادہ میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ جو ہم لوگوں کو برداشت کر رہے ہیں، رمضان سے ہمارے پروگرامز دیکھ رہے ہیں
اور ہمیں بے پناہ محبتوں سے نواز رہے ہیں. پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان سب کو روبر صحت رکھے اور قائم و الہی دائم آمین، رکھے. الہی آمین. جزاک اللہ. سلام طیبات ہے. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعرہ اہل بیت، بہترین نوحہ من کا وطن، بہترین لب و لہن کے مالک، دوست ہیں ہماری، میری بہت اچھی بہن ہے، بہت اچھی دوست ہیں، جناب سبین زہرا. السلام علیکم سبین، کیسی ہیں آپ؟ سبین آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اور یہاں پر شاید نیٹ ورک ایشو ہے. چلیے ہم بڑھتے ہیں اپنے شہزادی کی جانب. آج ہمارے ساتھ داور علی خان صاحب موجود ہیں، جن کی آواز کی میں پرسنلی بہت زیادہ فین ہوں. تو آئیے تھوڑی سی بات کرتے ہیں. داور صاحب السلام علیکم. داور آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل. کیسے ہیں میری آپ؟ آواز دیا؟ جی سبین، مجھے آپ کی میں آواز بالکل آ ٹھیک رہی ہوں، ہے. آپ سنائیے. سبین آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں کچھ آ رہی ہے. جی جی آ رہی ہے. مجھے آپ کی آواز الحمدللہ آ رہی ہے. میں بہت زیادہ ممنون و مشکور ہوں آپ کی کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. آزادی آپ کو آباد رکھیں، کوئی غم نہ دیں سوائے غم مظلوم کربلا کے. سبین آج ہمارے ساتھ یہ شہزادے موجود ہیں. یقین جانیے میں خود ان کی فین ہوں، ان کی آواز کی ماشاء اللہ. آئیے ان سے بہت بات شکریہ. کرتے ہیں، کلام سنتے ہیں. جی داور کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیے. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. داور کس طرح سے آپ نے پڑھنے کا آغاز کیا؟ یہ جو سفر ہے ذکر محمد کا، کوئی یاد آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے؟ یہ میری مما نے مجھے شوق کرایا تھا پروموٹ ابھی بھی، اور ماشاء 3 اللہ، سال کی عمر سے میں پڑھ رہا ہوں. ماشاء اللہ. تو مطلب کس طرح سے آپ مینج کرتے ہیں؟ اسکول ہے آپ کا، کوچنگ ہے، پھر یہ عظیم کریم دوست ہے جو کہ شہزادی آپ سے لینا چاہتی ہیں. بس وہی ہے کہ جب پڑھنا ہوتا ہے تو پھر اس سے پہلے پریکٹس وغیرہ، اس کے بعد تیاری ہو جاتی ہے، پھر پڑھ لیتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا داور کیا سنائیں گے آپ ابھی ہمیں؟ جناب فاطمہ کی منقبت ہے اور جناب امام حسن کی بھی. واہ. بسم اللہ. ابھی آپ ایک سنائیے، ایک ہمیں اینڈ میں سنائیے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک. بسم بسم اللہ اللہ. الرحمن الرحیم. ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ زہرا، باپ کہتا ہے تجھے ام ابیہا زہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کل ایمان نے پڑھی ہے تیرے آنچل پہ نماز، کیوں نہ تجھ کو کہوں کعبے کا کعبہ زہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. لاپتہ کے خدا، لاپتہ کے خدا کا پتہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. سبحان اللہ. انبیاء کے ہیں مشکل کشا مرتضیٰ، انبیاء کے ہیں مشکل کشا مرتضیٰ، مرتضیٰ کی ہے مرتضیٰ کی ہے مشکل کشا فاطمہ،
لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں، یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں، ان کا مطلب ہے کیا فاطمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ تیری فیضا کی دہلیز سے مانگ کر، تیری فیضا کی دہلیز سے مانگ کر معجزے لے گئے، معجزے لے گئے انبیاء فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ قبر معصومہ کم دکھا دی مجھے، قبر معصومہ کم دکھا دی مجھے، حق سے پوچھا جو تیرا پتا فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، سبحان اللہ تم سبحان بھی پردے میں تھی کچھ تو واضح کرو، تم بھی پردے میں تھی کچھ تو واضح کرو، اور معراج میں کیا ہوا فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، سبحان اللہ سبحان لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سلامت رہیے، آباد رہیے شہزادی بہت شکریہ۔ کربلا کے، کیا کہنے لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، سلامت رہیے گا۔ جی آغا کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جناب ہم یہی کہیں گے کہ نام تو داور تھا، کام بھی داوروں والا ہے، بہت بہترین اور بڑا واہ 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 واہ، بہت کیا شکریہ۔ کہنے، خوبصورت انداز میں ماشاء اللہ پروردگار عالم نے نظر بد سے بچائے، اور آمین۔ کمال پڑھا اور بڑا خوب پڑھا، بڑی برجستگی سے، اور بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا کہ جو نارملی تو ریکارڈنگز میں پڑے جاتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اور اس طرح کیمرے کے سامنے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو تو پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں لوگ، جیسے میں ہو گیا سن کر کے کہ یار داور نے کمال پڑھ دیا۔ تو بہت یہ رکنا نہیں چاہیے میرا بیٹا، اس کو بالکل جاری و جی ساری جی رکھنا، انشاءاللہ۔ آگے بھی پڑھنا ہے۔ بہت خوب بہت سلامت خوب۔ رہیے، آباد رہیے۔ اور اسی کے ساتھ قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں لائیو کال پر عریضہ، تو ہم عریضہ سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم عریضہ، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ وعلیکم السلام جی، آ رہی ہے۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیں؟ الحمدللہ، کرم ہے مولا کا۔ ہم SNTV MS پروڈکشن سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور انتہائی ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ گو کہ اس وقت آپ ہمارے ساتھ لائیو 2-3 ویڈیو پر، لیکن جو ہے آپ کا نیٹ ایشو ہے، لائٹ نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے آپ کو لائیو کال پر کیا ہے۔ تو آپ کیا سنانا چاہیں گے؟ میں کلام سنا چاہوں گی اور عباس کی شان میں۔ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ، اللہم کیا ہو؟ صلی اللہ محمد اللہ۔ جی واہ، حسین تصویروں میں ہے کہ واہ چہرہ گالی کا
झूमती है आली भी खुदा खुदा سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان واہ اللہ سبحان اللہ. تیرے لب میری گواہ ہے واہ کیا نیت میں تو الہی ہے سہرا بناؤں گی تمہیں سبحان اللہ سب کو مشکل سے خود خدا جو سبحان اللہ سبحان ہے واہ سبحان اللہ دیتا ہو تمہیں مشکل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب جی عریضہ آپ اسی کے ساتھ کوئی اور کلام سنائیں گی؟ جی جی بسم اللہ. ہم تو عباس کے سلام ہیں ہم کو معلوم ہے وفا وفا کیا ہے کیا واہ واہ ہے واہ 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 سبحان سبحان اللہ جناب کامل واہ ہے واہ ہم کو معلوم ہے وفا کیا ہے واہ ان سبحان کی اللہ مجاز مشکل ہے ان کے دل کی گہرائی مشکل ہے ہے میرے عباس کی حدیں کیا ہے ان واہ حدوں تک واہ رسائی واہ 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 واہ. مشکل ہے صحابت کا ایک سمندر ہے تو معلوم ہے وفا سبحان کیا اللہ سبحان اللہ ہے سبحان اللہ حشر سبحان کے روز کہیں گے نبی محبوں کا احترام کرو حسین آئے دعا ہیں چاہیے دعا ہے چاہیے پری کو سلام کرو سلام بس بس کرو کی دامن نبی کی دوستر ہے کو ہم کو معلوم ہے ہے وفا وفا کیا ہے کیا سبحان اللہ سبحان علیزہ اللہ سبحان ہے اللہ. سبحان اللہ تو سبحان اللہ عباس کے سلام ہے کو معلوم ہے وفا کیا سبحان ہے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیے آباد رہیے. کیا واہ کہنے عریضہ واہ شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم سے بھلا کے آباد رہیے ساتھ رہیے. جی آغا کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی دیکھیے میں تو بیٹھ کے یہ پیغام حسینی سن بھی رہا تھا محظوظ بھی ہو رہا تھا اور فیصلہ مشکل تھا کہ پروردگار عالم کیسا عظیم خالق ہے
کہ ایک بہن کی دعاؤں کو کیسا نکھار کے رکھ دیا. نکھار کے رکھ اس دیا. بہن نے ایک لفظ کہا تھا کہ بھیا حسین فکر نہ کرنا، کربلا تک تمہاری جنگ تھی، اب آگے زینب کی جنگ ہے. ہائے اور یہ زینب کا وعدہ ہے کہ اگر گھر گھر تیرا ذکر نہ ہوا اور گھر گھر پر بھیا عباس کا پرچم نہ لہرایا تو مجھے زینب بنت علی نہ کہنا. تو اس بی بی نے کمال کر دیا. میں کہتا ہوں کروڑہ درود و سلام اس معظمہ بی بی پر، وہ عالمہ غیر معلمہ بی بی پر، وہ عقیلہ بنی ہاشم بی بی پر، کہ جس نے ایسی جنگ لڑی ہے کہ آج گھر گھر میں دیکھ لیجئے ذاکرائیں بھی پیدا ہو رہی ہیں، ذاکر بھی پیدا ہو رہے ہیں، ذکر حسین بھی جاری و ساری ہے، اور قیامت تک یہ ذکر جاری رہے گا انشاءاللہ. بہت خوب کہا. انشاءاللہ سبحان انشاءاللہ. اللہ، سبحان اللہ. سبین اور زہرا کچھ فرمائیں گی ہاں آپ؟ جی میں نے کہا سبین زہرا کچھ فرمائیں گی آپ؟ جی بالکل. ابھی اذان اسٹارٹ ہو گئی تو تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں. یہ آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے. السلام علیکم ونس اگین آپ سب کو. وعلیکم السلام، مولا علی مدد، ہر میں گھڑی یہ ہر کہوں پل. گی کہ فریہ بہت شکریہ، مجھے اس ٹائم پہ آپ نے اپنے پروگرام میں گیسٹ بلایا ہے. سبین میں آپ کی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، نہیں بس کیونکہ میں بہت پریشان تھی، بہت زیادہ لیکن رہی یہ کہ آپ یہ بی بی کا کام ہے بس. جب کوئی آپ جیسے لوگ اتنے اللہ کو ٹائم دینے والے سیلیبریٹ کرنے والے لوگ بلاتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور پوری کوشش کرتے ہیں آتے ہیں. پھر بہت پیارے سے مدد خان موجود ہے، بہت خوبصورت ہے، مجھے بڑا اور آغا صاحب کی موجودگی کیا کہوں میں. اور طالب علم سیکھ ہی رہی ہوں. بس بہت شکریہ فریحہ، عزت دیتے ہیں آپ کو، اتنے پیارے پیارے مدد خانوں کو سنواتے ہیں، کیا بات ہے. جزاک اللہ السلام. کیا کہنے آپ کو. گی کہ اور ایک کلام یاد آ رہا ہے، جی ایک جی کلام بالکل. یاد آ رہے ہیں، اور وہ بھی امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے یاد آ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. محمد رجل فرج. جو مصری ایک نجف میں میرا یہ ہے کلیران ہے. ایک نجف میں میرا یہ ہے، ایک کلیران ہے. ہم پلہ دونوں کی سخاوت قدرت کے میزان میں ہے. ہم پلہ دونوں کی سخاوت قدرت کے میزان میں ہے. مولا رضا اور مہدی دی میں فرق یہ معمولی ہے. مولا رضا اور مہدی دی میں فرق یہی معمولی ہے. ایک قرآن کھلا رکھا ہے، واہ 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 ایک واہ. ابھی جزدان ہے. ایک قرآن کھلا رکھا ہے، ایک ابھی جزدان ہے. واہ. اور جناب ظفر ظفر اب کا یہ کلام بہت ہی مایا ناز معروف کلام. یہاں پہ جب جس سے میں پڑھتی تھی تو میں یہ بات شیئر کروں آغا صاحب اور فریحہ چودھری
اور یہ بچے صاحب بھی چھوٹے سے کہ میں نے اس میں ایک نقطہ لگایا اور وہ شہزادی نے مجھے عطا کیا بی بی معصومہ قوم کے حوالے سے، یعنی بھائی اور بہن کی محبت جو تھی وہ اس طرح یکجا ہو گئی کہ امام رضا کا جب پڑھتی تھی تو شہزادی معصومہ قوم کا ایسا مصرع عطا ہوا کہ میں آپ کی بیٹی کی نظر کر رہی تھی، لہذا فرمائیے گا جی بسم اللہ بسم تعالیٰ. اللہ. معصومہ قوم شہزادی ہم رتبہ زہرا ہے، واہ معصومہ قوم شہزادی ہم رتبہ زہرا ہے، ایک بقیہ میں ملتا ہے، واہ ملتا ایران ہے، سبحان اللہ واہ سبحان واہ ایک اللہ. واہ سبحان اللہ. بقیہ میں ملتا ہے، ایک ملکہ ایران میں ہے، ہم پلہ دونوں کی طاقت قدرت کے میدان میں ہے، سبحان ایک اللہ. نجف میں میرا پیر ہے، ایک علی رضوان میں ہے۔ واہ. سبحان اللہ. کیا کہنے سبین، ماشاء اللہ، سلامت رہیں، آباد رہیں، شہزادی کوئی غم نہیں سوائے غم مظلوم کربلا کی. اسی طرح تابہ ظہور میں بھی آپ مولا کی ڈیوٹی سر انجام دیتی رہیے. الہی اور اسی کے ساتھ ایک شعر مجھے یاد آیا سرکار باب الحبائب سلطان میں، اگر اجازت ہو تو پیش کروں. جی بسم اللہ. کون اجازت ہے؟ بسم اللہ. جزاک اللہ. عباس سے با وفا تیری مدحت میں کیا لکھوں، واہ. عباس سے با وفا تیری مدحت میں کیا لکھوں، مثل علی یا بازوئے شیر خدا لکھوں، ہائے مثل ہائے علی یا بازوئے شیر خدا لکھوں، وہ قائم تجھی سے سلسلے ہیں مہر و وفا کے، ہائے ہائے. واہ قائم واہ، تجھی سے سلسلے ہیں مہر و مہر وفا کے، وفا کی. قائم تجھی سے سلسلے ہیں مہر و وفا کی، حق تو یہی ہے تجھ کو وفا کا خدا لکھوں، حق سبحان تو اللہ. یہی ہے تجھ کو اس کو وفا کا کا خدا. خدا لکھوں. اور اسی کے ساتھ میں آغا کی خدمت میں ایک سوال پیش کرنا چاہوں گی، اور جناب. کیونکہ سب جانتے ہیں کہ پروگرام کا نیم ہمارے پیغام میں فرش ازا ہے، اور عنوان پروگرام کا جو ہے وہ ہے فرش ازا اور تقدس فرش ازا اور ہماری ذمہ داری. جی بہت قبلہ، تو خوب. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ بہت خوب. سب سے پہلے تو آپ کے سوال کا چھوٹا سا جواب یہ ہے کہ یہ جو آپ پروگرام لے کے بیٹھی ہیں یہ فرش عذابی ہے، فرش ولابی ہے. بے شک بے شک. اس پہ دونوں چیزیں میسر ہیں. اب آنے والا کس نیت سے آتا ہے یہ وہ خود جانتا ہے، یا پھر وہ جانتے ہیں. یہ خالق جانتا ہے، یہ خالق کے نمائندے جانتے ہیں. باقی جہاں تک اس کے تقدس کا ہے تو میں ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے بڑھوں گا کہ قرآن الحکیم پروردگار کی عظیم کتاب ہے اور نایاب کتاب ہے. ایسی کتاب دنیا میں اور کوئی ہے نہیں. اور بھی ہیں ہمارے لیے وہ مقدم ہیں، لیکن قرآن سے افضل وہ کتابیں نہیں. جب بے قرآن شک کا وارث ان انبیاء سے افضل ہے تو پھر قرآن بھی ان کتابوں سے افضل ہے. لہٰذا قرآن کو جب آپ چومتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے غلاف کو چومتے ہیں، پھر اس بے کی شک. جلد کو چومتے ہیں، پھر آپ قرآن کی آیات تک پہنچتے ہیں، پھر انہیں چومتے ہیں. لہٰذا اب یہ مثال صرف اس لیے دی ہے کہ یہ فرش عزا ہے. اس فرش پر جناب سیدہ طاہرہ مطہرہ بی بی صلوات اللہ سلام اللہ علیہا محمد جو کہ وعلیہ ملکۃ الکائنات ہیں وہ بھی موجود ہوتی ہیں. اس کے علاوہ وہ بی بی جو ملکۃ العرب تھیں وہ موجود ہوتی ہیں. وہ بی بی سبحان اللہ کے جس کے لیے دیوار کعبہ شق ہو جائے وہ بی بی بھی آتی ہیں. تو یہاں جناب ابو طالب بھی ہوتے ہیں، جناب ہاشم بھی ہوتے ہیں، یہ تمام. لہٰذا جب یہاں آیا جائے تو کس ادب کا کیا مقام ہونا چاہیے. بے شک.
ادب کا کیا مقام ہونا چاہیے. یہاں آئیے نگاہیں جھکی ہوئی ہوں اور دل پر خوف کے عنصر طاری ہوں اور آنکھوں میں ندامت ہو کہ بی بی ہم حق ادا نہیں کر سکے، اور جب آئیں تو اس طرح آئیں کہ جیسے جھک کے آنے کا حق بنتا ہے، اور جب اس فرش پہ بیٹھ جائیں تو پھر وہاں صرف اور صرف تذکرہ کریں محمد و آل محمد کا. اگر وہ ایام غم کے ہیں تو جی بھر کے گریہ کریے. پہلے یہ تو دیکھیے کہ آپ کے امام کیا خوب امام ہیں، کیا اعلی و عرفا امام ہیں کہ وہ فرماتے قبلہ ہیں میں کہ معذرت کے ساتھ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی چاہوں گی، جی 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 وہ یہ کہ ہمارے درمیان ابھی جس طرح سے آپ نے پیش فرمایا کہ جتنی دیر ہم فرش ازہر و فرش ولا پر بیٹھے تو بس ذکر محمد والے محمد کریں، لیکن قبلہ معذرت کے ساتھ آج کل بہت کم ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے. کیوں؟ کن وجوہات کی وجہ سے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو زمانہ فی البدی بڑا ماڈرن ہو گیا ہے. قبلہ تو آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے مجھے. میں نے گزارش کی کہ ایک تو فی البدی زمانے میں زمانہ بڑا ماڈرن ہو گیا، تو ہر شے کو وہ ماڈرن طریقے سے ہی دیکھتے ہیں. صحیح. یعنی ہر شے جس طرح شادی بیاہ میں جاتے ہیں 9 بجے کا ٹائم ہے تو 13 بجے پہنچتے ہیں. اسی صحیح. طرح عزاداری کا وقت جو ہے وہ اگر 7 بجے دیا گیا ہے تو 9 بجے پہنچتے ہیں. آپ مجلس میں دیکھ لیجئے آپ کو چند لوگ نظر آئیں گے، اور جب ماتم شروع ہوگا تو سارے آ جائیں گے، اور جب نیاز شروع ہوگی تو اس سے بھی زیادہ رش ہو جائے گا. سے بھی زیادہ آ جائیں گے. اللہ اچھا، اکبر اللہ اکبر. یہ ایک طریقہ کار ہے ہمارا. اچھا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ طریقہ کار درست ہے یا غلط ہے. بھائی دیکھیے، جب آپ مجلس میں نہیں بیٹھیں گے، ذکر نہیں سنیں گے تو فکر کیسے کریں گے. بھائی ذکر صحیح. سنیں گے تو فکر کریں گے، فکر کریں گے تو پھر آپ اس منزل تک پہنچیں گے کہ احترام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور محمد و آل محمد کیا ہیں، کس طرح سے آیا جائے، کس طرح سے بیٹھا جائے. یہ ایک پوری ہاں. نشست ہے جو ادب سکھلاتی ہے، کیونکہ یہ جائے ادب ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کروڑہ درود السلام اس محمود کے محمد پر، کہ جن کا یہ خاصہ تھا کہ جب بھی کہیں باہر جاتے تو پہلے جناب سیدہ کے دروازے پر آتے اور وہاں گشت شہادت سے اشارہ کر کے یہ آیت سبحان تلاوت اللہ. کرتے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی اللہم محمد صلی وعلی علی محمد. محمد وعلی. تو اب جس دروازے کا احترام رسول اللہ کرتے ہوں اس دروازے کا احترام کیسے کرنا چاہیے یہ ہم لوگ بھول گئے ہیں. ٹائٹلی وی آر دا پراؤڈ شیعہ، لیکن حقیقتاً جو شیعہ ہیں وہ ابھی بہت دور کا مسئلہ ہے. ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں بالکل اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں کیا یہ اچھا ہے یا برا ہے، اس سے بی بی راضی ہوں گی یا نہیں راضی ہوں گی، کیا یہ جو فرش اعضاء ہے یہ اس کے تقدس کے مطابق ہم بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے، یا ہم جو آئے ہیں تو ہماری طہارت پوری ہے یا نہیں ہے، پاکیزہ ہیں یا نہیں ہے. یہ چیزیں نہیں سوچی جاتی، ان کو سوچنا پڑے جزاک گا. اللہ. بات کہنا چاہوں گی میں معذرت کے ساتھ. جناب بولیے، بسم اللہ. اس وقت ہم فرش اعظم بچھاتے ہیں یا فرش ولا بچھاتے ہیں جی تو بس ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم فرش اعظم بچھا دیتے ہیں تو ہماری شہزادی بقیہ چھوڑ کر اس فرش اعظم پر آ کر بیٹھ جاتی ہے. ایسا ہی ایسا ہی ہے. یہ بے شک ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اگر انسان ان باتوں کو محسوس کر لے اپنے دل کے اندر کہ وہ شہزادی ہے کہ جنہیں رسول ام ابیہا کہا کرتے تھے، ایسا ہی. یہ وہ شہزادی ہے کہ جنہیں رسول نے کہا کہ فاطمہ تو بذات منی کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ لیکن سبحان افسوس کے ساتھ یہ ترجمہ کرنے والوں نے کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. نہیں، جبکہ جو رسول خدا ہے وہ فاطمہ کا ٹکڑا ہے. اگر محمد رسول ہے تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، اگر محمد نبی ہے تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے، اگر محمد سید العالمین ہے تو فاطمہ سید نساء العالمین ہے. اگر انسان یہ محسوس کرے کہ یہ وہ فاطمہ ہے کہ جن کے ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹیاں جنت میں منگوائی جاتی ہیں، سبحان یہ اللہ وہ فاطمہ ہے کہ جن کے شوہر علی مرتضیٰ ہیں، سبحان جن کے اللہ بابا سبحان محمد عربی ہیں، جن کے سبحان اللہ. بیٹے ایسا جامان جنت کے سردار ہیں، اور وہ خود سید النساء العالمین ہیں.
ایسا ہی اگر انسان یہ سوچ لے کہ ہم کس عظیم بیوی کو اپنے گھر دعوت دے رہے ہیں قضا کا فرش بچھا کر، اور اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں وہاں، تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ شکر ہے ہمارے لیے. ہمیں سوچنا ہوگا، اس چیز کو بہتر بنانا ہوگا. کیونکہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ فرض کریں میرے خیال سے فریحہ کے نیٹ میں کوئی پرابلم ہے. سبین زہرا، جس طرح فریحہ یہ کہہ قبلہ رہی میری تھی. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں آ گئی فریحہ دوبارہ آ گئی. جی جی جی. جی جی جی. تو میں نے کہا جب جی ہمارے فریہ آپ چھوٹی کی سی آواز آ رہی ہے، آ بچی رہی ہے. ہے تو ہم کس طرح سے اہتمام کرتے ہیں کہ ہر چیز پہلے سے پہلے مینج کر کے رکھتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، یہ مہمان آ رہے ہیں ان کے سامنے نہ ہو. حد تو یہ جو ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے ہم ان کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں دیکھو آج مہمان آ رہے ہیں ان کے سامنے یہ حرکتیں نہیں کرنا. تو پھر بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جب ہم فرشی اعضا پر اپنے انہی بچوں کو لے کر جاتے ہیں اور جس وقت مجلس چل رہی ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں کوئی چیز دے دیتے ہیں، کوئی سبزی دے دیتے ہیں، موبائل فون دے دیتے ہیں، تو کیا شہزادی کو ہم منہ دکھا پائیں گے؟ دیکھیے جی، دو چیزیں ہیں. مردوں کے لیے تو ہے کہ وہ نقاب پہن کے شاید چہرہ دکھا لیں، اور خواتین کے لیے ہے کہ پھر وہ بہت سارا میک اپ لگا کے جس سے کہ اصلی شکل جو ہے وہ چھپ جائے اور صرف وہ سلسلہ سامنے رہ جائے. تو پھر ہو سکتا ہے دکھا لیں. بہرحال یہ تو ایک مذاق کی بات ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے. سوچنا یہ چاہیے کہ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ جب مخدومہ آتیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں. بے شک اچھا، اب بے شک. یہ جملہ آپ نے سبحان بھی اللہ، بڑی سبحان اللہ. یہ جملہ آپ نے بھی بڑی آسانی سے سن لیا. بھائی وہ ظاہر میں صرف تنہا رسول نظر آ رہے تھے، لیکن باطن میں دیکھیے تو 1,23,999 پیغمبر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. اور نبی سبحان اللہ. ایک دفعہ اٹھ کے یہ نہیں کرتے سبحان کہ ایک اللہ. دفعہ اٹھے اور دوبارہ نہیں. جتنی بار بی بی آتی نبی مکرم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. تو اسے کہتے ہیں کہ کانت سیرت علیہ السلام، یہ میرے رسول کی سیرت تھی. تو آخر کیوں تھی؟ کیا مقام ہے اس بی بی کا؟ ایک جملہ کہنا چاہوں گی اگر مجھے اجازت دیں. جی جی بسم اللہ. ابھی آپ نے کہا کہ 1,23,999 انبیاء شہزادی کی تعظیم میں کھڑے ہوتے تھے جس وقت خود رسول کھڑے ہوتے تھے شہزادی کی تعظیم کے لیے. تو بس ایک جملہ میں کہنا چاہوں گی کہ اس وقت صرف انبیاء یا خود رسول نہیں شہزادی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے، بلکہ خود قرآن شہزادی کی تعظیم میں بلند ہوتا تھا. کیوں؟ کیونکہ قرآن قلب محمد پر اترا. جب رسول بلند ہوتے تھے تو قرآن بھی بلند ہوتا تھا شہزادی کی تعظیم کے لیے. خود بہت نماز اچھی بات شہزادی کا استقبال کرتی تھی، خود رسول کی ہوئی ایک ایک عبادت شہزادی کی تعظیم میں بلند ہوا کرتی تھی. جی قبلہ. سبحان اللہ، آپ نے بہت خوبصورت جملہ دیا اور واقعاً ایسا ہے. جزاک اللہ. تو اب اگر ہم صرف قرآن کی بات کریں تو صرف قرآن نہیں ہے، اس میں توریت بھی اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھی، زبور بھی، بے انجیل بھی. شک بے شک اور بے وہ شک. تمام صحیفے جو انبیاء پر اترے وہ بھی ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے. الفرقان الحمید بھی ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے. تمام ہاں جتنے بھی فرشتے ہیں وہ بھی سب کھڑے ہو جاتے تھے. کیونکہ اس بی بی کی عظمت ایسی ہے، مالکہ آ جائے دربار میں، مالکہ آ جائے گھر میں تو نوکروں کا کام ہوتا ہے اٹھ کے کھڑے ہو جانا. تو نبی کیا مکرم کیا یہی بتلا رہے تھے کہ ساری کائنات جو ہے وہ اس شہزادی کی خیرات ہے، ساری کائنات جو ہے وہ اس شہزادی کی مرہون منت ہے. اس میں کوئی بھی مخلوق ہے وہ اسی بی بی کا صدقہ ہے. لہذا تمام اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اور اس بی بی کے معیار کو، وقار کو، عظمت کو، حیت کو، توقیر کو سمجھو کہ یہ بی بی ہیں کیا. لیکن افسوس سبحان کے اللہ. ساتھ، افسوس کے ساتھ سبحان جو ہم اللہ، بے دیکھتے شک. ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے. جناب سبین زہرا نقوی صاحبہ کیا فرمائیں گی؟ کو میں زیادہ تو جی نہیں کہہ گیا؟ نہیں نہیں، آپ نے بجا فرمایا آقا. اور ہر وہ بات جو فریحہ نے ٹاپک رکھا ہے بہت اچھا ہے. فرش ماتم کا کیا پیغام ہے، اور فرش ازد سے متعلق جو ہے نا ایک پوری
ابواب چاہیے باتیں کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے. ہم ناچیز کیا بیان کریں گے جس پہ شہزادی کونین عرش سے اتر کے آ جاتی ہوں. سبحان اللہ. اور مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ شہزادی کونین کی آمد ہوتی ہے سوائے فرش ازاں. فرش ازاں ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے ہم اپنی شہزادی کے سائے میں بیٹھتے ہیں. اور ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم بی بی کو اپنے اشک اعضاء پیش کر سکیں، مگر یہ شہزادی کی کرم نوازی ہے کہ ہمارے اشکوں کو اپنے رومال میں جگہ دیتی ہیں، اور نہ صرف جگہ دیتی ہیں کہ لے جاتی ہیں عرش پر، اور کہتے ہیں فرشتے انہیں لال و گوہر بنا کے ہمیں محشر کے روز پیش کریں گے. لو یہ تمہارے گوہر، یہ تمہارے لال ہے، یہ تمہارے گوہر سبحان ہے. اللہ. سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں زخم حسین کا مرہم ہے. کہ مولا حسین کے جسم پر جو زخم لگے ہوئے تھے وہ حسین کے جسم پر نہیں تھے، سرکار بادشاہ حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پہ نہیں تھے، وہ سیدہ عالم کے جسم پر ہیں، وہ رسالت مآب کے جسم پر ہے. تو ان مرہم جب بنے یش ہمارے تو وہ فرش ازاں قرار پائی جہاں انہیں بہاتے ہیں، سب یکجا ہو کے بیٹھتے ہیں، ایک بندہ انتظام کرتا ہے اس میں سارے شریک ہو جاتے ہیں. کیا مقام ہے فرش ازاں کا کہ ابھی کوئی مجھے بتا رہا تھا اس دن. ایک بڑی خوبصورت بات آپ کے ساتھ شیئر کروں. ایک بہت ہی ایسی خاتون تھی کوئی جو ایسی تھی جو گناہ گار تھی، جس کو لوگوں کے سامنے سب کہتے تھے بہت گناہ گار ہے، مگر وہ کہیں جا رہی تھی اور جاتے میں اس نے راستے میں دیکھا کہ کہیں نیاز امام حسین علیہ السلام بن رہی تھی اور اس کی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی. تو اس نے کہا کہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ کوئی یہاں پہ ہے یا نہیں دیکھ رہا، اس نے وہ آگ دوبارہ سے روشن کر دی اور وہ آگ جل گئی اور وہ نیاز تیار ہو گئی. محشر میں دیکھا کہ خواب میں دیکھ رہی ہے کہ میں جہنم میں جا رہی ہوں اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ رک جاؤ رک جاؤ. کہا کہ کیا بات ہے کہ وہ فرما رہے ہیں جو آئے ہیں بادشاہ دونوں جہان کہ ٹھہر جاؤ، اس کے ابھی گناہ ہم معاف کیے دیتے ہیں کہ اس نے اس نیاز میں اپنا حصہ ڈالا تھا جو میرے حسین کے سبحان اللہ. تباروں سبحان نے، اللہ. میرے حسین کے زائروں نے، میرے حسین کے عزاداروں نے کھانی تھی. اور اس نے اس بھوکے پیاسے کے نام پہ نا اور آگ روشن کی تھی. اسے جنت میں لے جاؤ اور اس کے سارے گناہوں کو بخش دو. اللہم صلی علی محمد محمد. بس تو یہ وہی فرش ازاں ہے کہ اس کی بڑی قیمت چکائی ہے مولا حسین نے، اللہ شہزادی کونین نے، ان کے بچوں نے، اللہ. چھوٹے چھوٹے بچوں نے 6 مہینے تک کے علی اصغر نے قیمت چکائی ہے. اور ہمیں تیار کر کے فرش ازاں سجی سجائی مل گئی ہے. ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا آج. بے شک. ہم نے نہ کوئی قربانی دینی ہے، ہم نے نہ کوئی بی بی نے ہم سے کچھ مانگا نہیں. ہمیں صرف اجر مودت اور رسالت اس طرح ادا کرنا ہے کہ خلوص کے ساتھ آ کر اس پر بیٹھنا ہے، ایسا ہی. خلوص کے ساتھ اس بات بلا کہنا کی چاہوں ازا گی کی محفلوں کو وقت دینا ہمیں ہے. خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم فرش ازاں بچھاتے ہیں، شہادتی کو دعوت دیتے ہیں اور شہزادی آتی ہیں اس فرش مبدل پر، فرش ازاں پر، فرش بلا پر. اور یقین جانیے کہ شہزادی اتنا دے کر چلی جاتی ہیں، ہمیں اتنا دے کر چلی جاتی ہے جس کا کوئی حساب نہیں. ہم کیا دے رہے ہیں شہزادی کو کبھی؟ ہم کچھ نہیں دے رہے بی بی کو. اور وہی والی بات ہے کہ ہم کیا دے رہے ہیں شہزادی آزادی کو، مگر بہت زیادہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے فریحہ. سے فقط فریحہ اپنے میں مال کا پرسہ لینے کے لیے آتی تھی، ایسا ہی ہے. جی لیکن فریحہ میں یہاں پہ پرسہ دے رہے ہیں شہزادی کو. نہیں فریحہ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم اپنی بھی بات کریں گے، نہ جانے ہم کہاں غلط ہوں اور شہزادی کو ہمارا کیا عمل نہ پسند آتا ہو. کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریاکاری بہت زیادہ ہو گئی ہے، دکھاوا بہت زیادہ ہو گیا ہے. کس طرح کا دکھاوا ہو گیا ہے کہ یہ تو میری مجلس ہے اور یہ آپ کی مجلس ہے، اور یہ آج میرے یہاں فرش بچھ رہا ہے تو کل آپ کے یہاں فرش بچھ رہا ہے. یہ تبرک، یہ نیاز، مطلب دکھاوا بہت زیادہ ہے. اور شو پروردگار عالم تو آپ کو آپ کی نیت سے جان رہا ہے، دنیا آپ کو آپ کے دکھاوے سے جانتی ہے، اگر رب کائنات تو ہمیں ہماری نیت سے جانتا ہے. اور سب سے بڑھ کے شہزادی کون ہے جو فرش کی مالکہ ہیں کہ کیا شہزادی کو وہ فرشتے قیام و سجود میں جو ساتوں آسمان پہ رب کائنات کی ثنا میں مشغول ہیں کافی نہ تھے؟ وہ بھی شہزادی کی پرستش کرتے ہیں، وہ بھی شہزادی کے لیے حمد و ثنا کرتے ہیں. جس نے اللہ اکبر الحمدللہ اور سبحان اللہ کی لبوں سے کلمات نکالے تو تسبیح زہرا بن گئے. سبحان اللہ.
کیا اس کے رب کائنات کی ثنا کم تھی؟ ہے مگر اس نے ہماری بخشش کا وسیلہ بنا کے فرش ازا اتاری. ہاں فرش ازا کو بچھانے کا مقصد یہ تھا، فرش ازا کو قیام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حسین مظلوم کی قربانی دی جائے گی. رسالت مآب نے قربانی دی اپنے بچوں کی اور اس امت پہ قربان کر دیا سب کچھ. بس ہم سے اجر رسالت خلوص کے ساتھ مانگا ہے اور کچھ نہیں مانگا. ایسا ہی جزاک اللہ سلامت رہیے. بس ایک شعر مجھے یاد آیا، میں سوچ کر کے انشاءاللہ دعوت کی جانب یہ کلام سنیں گے. بہت بہترین انداز سے شاعر نے لکھا، اگر انسان اس بات کو محسوس کر لے تو یقین جانیے ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہت بہترین بنا لیں گے. شاعر نے کیا خوب کہا کہ تخلیق ہم ہوئے ہیں جو زہرا کی دعا سے، واہ واہ. تخلیق ہم ہوئے ہیں جو زہرا کی دعا سے، منسوب ہر ایک سانس رہے کربلا سے. سبحان اللہ. تخلیق ہم ہوئے ہیں جو زہرا کی دعا سے، منسوب ہر ایک سانس رہے کربلا سے، اور مجلس کو تماشا نہ بنا اپنی انا کا، ہائے ہائے. مجلس کو تماشا نہ بنا نہ بنا اپنی انا اپنی کا، انا مجلس کا. کو تماشا نہ بنا اپنی انا کا، بہران چلی جائیں کئی سر سے ادب سے. ہائے ہائے زہران ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. سے اللہ اکبر. تو بس یہی بات ہے سبین کہ ہم فرشازہ پر جس وقت جائیں تو اس وقت ایک بہترین انسان بن کر جائیں، کیونکہ امام حسین نے ہمیں درس انسان دیا ہے. تو جس وقت فرش حسین پر بیٹھیں تو ایک بہترین انسان ہونے کا فرض ادا کریں، کیونکہ حقیقت ہے کہ جب ہم انسان بن جائیں گے تو خدا کی بارگاہ میں بہترین مسلمان ہونے کی حیثیت سے پیش کیے جائیں گے. اور الحمدللہ مالک کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم ان عظیم ہستیوں کے ماننے والے ہیں کہ جن کی دہلیز پر اگر کوئی مسلمان آتا ہے تو یہ صرف اسے سلمان نہیں بناتے بلکہ فخر سلیمان بناتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. جی سبحان قبلہ اللہ. اجازت آخر کی جانب بڑھیں. جناب بسم جی اللہ. جی. دعوت. اب ایک منقبت امام حسن کے مناسبت سے. سبحان اللہ. اللہ خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا، سبحان اللہ. خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا، سمجھ میں آنے لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ کچھ خدا حسن کا. سبحان اللہ. بطول عذرا کی گود میں وہ نزول جب کر چکا حسن کا، بطول عذرا کی گود میں وہ نزول جب کر چکا حسن کا، علی کے ہونٹوں سے کام لے کر خدا نے بوسہ لیا حسن کا، بہترین خدا نواد رہے. کی پہچان بن کے تب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا، علی کے پہلے ہی واسطے پر خدا نے سن لی جو بات میری، تو میں نے اگلی دعا کی خاطر بچا لیا واسطہ حسن کا، خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا،
ابھی چراغوں کا سلسلہ تو جناب مہدی تلک چلے گا. ابھی تو زہرا کے گھر میں روشن ہوا ہے پہلا دیا حسن کا. سبحان اللہ لقب سبحان لقب بدلنے سے شام والوں کبھی مقدر نہیں بدلتے. فقیر خود کو امیر لکھ لے نہ ہوگا ہم مرتبہ حسن کا. خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا. سمجھ میں آنے لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ کچھ خدا حسن کا. اللہم صلی علی محمد. سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ. دعوت سلامت رہیں آباد رہیں. کیا بہترین کلام آپ نے بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ میں نے وقت میں گنجائش بہت کم ہے. فریدہ آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جزاک اللہ. فریدہ مختصر سے کوئی کلام پیش کیجیے. بالکل. بسم اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیسی راہ گزر ہے یہ کون یہ کیسی راہ گزر ہے یہ کون کیا کہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کے حکم جہاں ماں کے چلتے ہیں جبھی پہ باب سے رومالے سیدہ باندھے جبھی پہ فخر سے رومالے سیدہ باندھے امام بالوں میں حرم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ہو گئے کہ حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں کہ جیسے ہاتھ الماء کسورا ہو سبحان کہ اللہ. جیسے ہاتھ میں المائدہ کا سورا ہو ملک یوں روٹیاں تیری واہ 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 واہ. چلتے سبحان اللہ سبحان اللہ. ہو گئے کہ حکم جہاں
आगे चलते हैं, ये तेरे फाक का है हुसैन की माँ, बेशक ये तेरी फाकों का सदका है हुसैन की माँ, जो घर सुकून से अहले अज़ा सुभान के अल्लाह, सुभान चलते अल्लाह, वाह हैं, वाह वाह रीजा वाह। हो गए कि हुक्म फातिमा के चलते हैं। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। सलामत जो भी सुभान आवाज अल्लाह, है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। सिवाय गमे मजलूम करबला के फरीजा इंतहाई महीना मशहूर है आपका कि आपने अपनी कीमती मसरूफियात में इसका टाइम निकाला, शहजादी आबाद रखें आपको। और इसी के साथ कभी आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले कुछ कहिए जनाब सबीन जहरा साहिबा, क्या कहना चाहेंगी? जी जी, जज़ाकल्लाह। मैं ये कहना चाहती थी, बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया इन्होंने, जो बच्ची पेश कर रही थी, बहुत प्यारा शहजादी का कलाम। और मौला हसन मुस्तफ़ा का जो दावत ने पेश किया वो भी कमाल था, बहुत खूबसूरत लगा और बहुत बेहतरीन, वाह, माशाल्लाह। और तौफ़ीक़ात में मौला इज़ाफ़ा फरमाए। जज़ाकल्लाह सबीन, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें टाइम दिया। और इसी के साथ मैं आगा की भी इंतहाई ममनून और मशहूर हूँ कि उन्होंने भी हमें टाइम दिया। सलामत रहें, आबाद रहें। आप तमाम ही गौर नयामत मेहमान ग्रामी का एक बार फिर दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। भी आबाद रखें, कोई नहीं सिवाय मजलूम करबला के। इस दुआ के साथ हम अपने आज की प्रोग्राम को खत्म करते हैं कि शहजादी, जिस तरह से आप चाहती हैं कि आपके मजलूम लाल का फर्श आगे बिछे, हमें तौफीक अता फरमाइए कि हम इसी तरह सच्चे दिल से आपके मजलूम लाल का फर्श बिछाएं और उस पर जाकर सच्चे दिल से आपको आपके मजलूम लाल का पैसा दें। और ये दुआ है, दुआ हाजिर की अहम तरीन दुआ कि शहजादी जो बीमार हैं उनको कामिल और आजिला तौफीक मिले। और बिलखुसूस आपके मामू को, और जो जहाँ जहाँ बीमार है। और इसी के साथ हम अपनी कोशिश करते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सैयदा फरियाद मोहम्मदी को। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह, सलामत रहें, खुदा। फ़ी अमानिल्लाह।